السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی سید فہیم سب سے پہلے آپ حضرات کو میں مبارکباد پیش کر دوں کہ پورے بھارت میں عبادت گاہیں کھل چکی ہیں، جس کے چلتے مسجدیں بھی کھل چکی ہیں اور مسجدوں میں تقریباً 2-2.5 مہینوں کے بعد عام اذن ہو گیا ہے، عام اجازت ہو گئی ہے کہ مسجدوں میں جائیں اور نماز پڑھ لیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اسی کے چلتے دوستو کچھ مسائل درپیش ہیں، ان مسائل کو ہم یہاں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے، جن میں سے ماسک لگا کر نماز پڑھنا، گھر سے جا نماز کا لے کر مسجد پہنچنا، اسی طرح سے مصلیوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہو، اور اسی طرح سے سینیٹائز اگر استعمال کرنا ہو تو وہ جائز ہے یا نہیں ہے، مسجد کے اندر اس کا استعمال کیسا ہوگا اور وضو کے بعد اس کا استعمال کیسا ہوگا، اور اسی طرح سے سینئر سٹیزنز کو مسجد کو آنے سے روکا جا رہا ہے، اس کا کیا مسئلہ ہوگا، چھوٹے بچوں کو مسجد آنے سے روکا جا رہا ہے، اس کا کیا مسئلہ ہوگا، ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ تفصیل سے اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو آئیے دوستو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ماسک لگا کر نماز پڑھنے میں کیا کوئی کراہت ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے ماسک لگا کر، یعنی کہ ناک اور منہ کو ڈھانک کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی، لیکن عذر کے بنا پر یہ کراہیت ختم ہو جائے گی، یہ کہ اس وبا کی وجہ سے، کورونا کے چلتے اب ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے کہ جہاں پر ہجوم ہوگی وہاں پر ماسک ضروری ہوگا۔ تو اس لحاظ سے، اس لیے کہ دین اسلام کا ایک قانون ہے کہ اگر ہم وطنوں کو کوئی پریشانی ہوتی ہو تو وہاں پر بھی کچھ مسائل الگ ہو جاتے ہیں، مسائل میں تبدیلی ہوتی ہے، اسی طرح سے انسانیت کو اگر کوئی نقصان ہوتا ہو تو وہاں پر بھی مسائل چینج ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی یہ حکم چینج ہو کر یہ کراہیت ختم ہوگی اور ماسک لگا کر نماز پڑھنا بالکل بغیر کسی کراہیت کے جائز ہوگا۔ اسی طرح سے مسجد جب ہم جائیں گے تو سینیٹائز کا استعمال کیسا ہوگا، تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر جو الکحل استعمال ہو رہا ہے وہ الکحل گنے اور سبزیوں سے بنایا جا رہا ہے۔ بہت فقہاء کرام نے اس کی تحقیق کی ہے اور اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ انگور اور کھجور سے نہیں بنایا جاتا، جس الکحل کو اسلام نے حرام کہا ہے، ناجائز کہا ہے، بلکہ گنے اور دوسرے سبزیوں سے بنایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر وہ نشہ نہیں ہوتا، اور نشہ نہیں ہونے کی وجہ سے اس کا استعمال بالکل درست اور جائز ہے۔ اب اگلا مسئلہ یہ آتا ہے، بہت سارے لوگوں نے یہ سوال بھی کیا ہے کہ کیا ہم گھر سے جا نماز لے جائیں یا پھر بغیر مصلی کے اور بغیر جا نماز کے مسجد کے اندر کیا نماز جائز ہے؟ تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں گھر سے رومال یا مصلی اور جا نماز لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لے کر جایا جا سکتا ہے اگر مسجد کی کمیٹی والے اجازت دیتے ہوں، ورنہ فرش پر بھی نماز جائز ہے، پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے پوری دنیا کی پوری زمین کو پاک بنایا ہے، الا یہ کہ وہاں پر اگر کسی طرح کی ناپاکی ہو تو اس کو صاف کرنا پڑے گا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں مسجدوں میں کسی بھی طرح کی ناپاکی نہیں ہوگی تو فرش پر بھی نماز جائز ہوگی۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جب نماز پڑھیں تو درمیان میں فاصلہ ہو یا نہ ہو، جیسا کہ حکومت کا کہنا ہے کہ فاصلہ مینٹین کیا جائے، اور ڈاکٹرز بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک سے دوسرے کے درمیان فاصلہ ہو۔ تو دوستو جس طرح ماسک لگانا مکروہ تھا لیکن عذر کی وجہ سے جائز ہو گیا، اسی طرح سے فاصلے کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھنا یہ بھی جائز ہے۔ فقہاء کرام کا یہ فتویٰ آ چکا ہے، یعنی کہ جب نماز امام صاحب پڑھا رہے ہوں تو دونوں صفوں کے درمیان بھی زیادہ فاصلہ ہم رکھ سکتے ہیں، اور دونوں آدمیوں کے درمیان بھی ہم زیادہ فاصلہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کا لحاظ رکھیں کہ فاصلہ اتنا ہو کہ پتہ چلے کہ سب ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ چلا کہ بہت زیادہ فاصلہ ہو رہا ہے تو یہ بہرحال مکروہ ہو جائے گا۔ ایسا لگے کہ ایک ساتھ جماعت کی نماز پڑھ رہے ہیں، اتنا فاصلہ ہم رکھیں، فاصلہ ضرور رکھیں، نہ زیادہ طویل فاصلہ کر دیں اور نہ زیادہ قریب ہم ٹھہریں، بلکہ درمیانہ فاصلہ رکھ کر ہم نماز ادا کریں۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ سینئر سٹیزنز کو مسجد میں آنے سے روکا جا رہا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اسلام ان کو اس کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے گھر پر نماز پڑھیں اور مسجد میں نماز پڑھنے کا وہ ثواب پالیں۔ جس طرح ہم لاک ڈاؤن میں گھر میں نماز پڑھتے ہوئے بھی مسجد میں اجبا جماعت نماز پڑھنے کا ہمیں ثواب مل رہا تھا، اسی طرح سے اللہ سے امید رکھنا چاہیے، اور سینئر سٹیزنز کو، جو بڑے عمر کے لوگ ہیں،
ان کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اور پورا ساتھ دینا چاہیے، مسجد والوں کا بھی اور گھر والوں کا بھی۔ اگر وہ گھر سے بار بار نکلیں گے تو گھر والے بھی پریشان ہوں گے، اور اگر وہ مسجد آ جائیں گے تو ویسے بھی حکومت سے پابندی ہے، اور وہاں رہنے والوں کو ایک بے چینی ہوگی مسجد میں کہ لوگ بڑے لوگ بھی آ رہے ہیں، کہیں ان کو کرونا وائرس لگ نہ جائے اور وہ بیمار نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے خاص طور سے سینئر سٹیزنز میں گزارش کروں گا کہ وہ اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھیں، اور انہیں مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے۔ اسی طرح سے میں ماؤں اور بہنوں سے کہوں گا کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو، 10 سال سے کم عمر کے بچوں کو مسجد نہ بھیجیں، بلکہ اپنے ہی گھر میں انہیں بھی نماز پڑھوانے کی کوشش کریں۔ اس چیز کا بھی ہمیں لحاظ رکھنا ہوگا کہ ہم سنن اور نوافل، نماز سے پہلے کے بھی اور نماز کے بعد کے بھی سنن و نوافل ہم اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں، جیسا کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے، ہمیشہ کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ نماز سے پہلے والی سنتیں خاص طور پر گھر میں ادا کر کے آتے تھے۔ تو اس سنت کو زندہ کرنے کا ہمارے پاس موقع ہے، تو ہم مسجد کی کمیٹی والوں کو بالکل نہ ستائیں، بلکہ ہم سنن اور نوافل اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں، صرف فرض نماز کے لیے مسجد جائیں اور نماز پڑھ کے واپس آئیں۔ اگر ہم مسجد میں زیادہ دیر رہیں گے اور بھیڑ وہاں پر کریں گے اور باتیں کرتے ہم ٹھہرے رہیں گے تو دوستو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اس عمل کی وجہ سے حکومت پھر سے پابندی لگا دے اور ہم مسجدوں کو جانے سے رہیں۔ تو اس مسجد کو جانے والے عمل کو ہم غنیمت سمجھیں اور صرف فرض نماز کے لیے جائیں اور واپس آئیں۔ اسی طرح ایک اور چیز کا ہمیں دھیان میں رکھنا ہوگا، ہمیں خیال رکھنا ہوگا، وہ یہ کہ ہم وضو اپنے گھر سے بنا کر جائیں۔ ویسے بھی اسلام کا حکم یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ گھر پہ استنجا فرماتے، گھر سے ضرورت سے فارغ ہوتے اور وضو فرماتے اور مسجد جاتے، اور ہمیں اس مرتبہ ان دنوں ہمیں یہی کرنا ہوگا، گھر سے ہم فارغ ہو جائیں، باتھ روم سے بھی اور وضو سے بھی، پھر ہم مسجد جائیں۔ مسجد میں جا کر مسجد والوں کو ہم تنگ نہ کریں کہ وضو خانہ کیوں نہیں کھولتے، طہارت خانہ کیوں اوپن نہیں کرتے، اس طرح سے ہم وہاں پر گڑبڑ نہیں کریں گے، بلکہ ہم ان کو پوری طرح سے کوآپریٹ کریں گے اور مسجد کو وضو بنا کر جائیں گے، صرف فرض نماز پڑھ کر واپس آئیں گے۔ ایک اور مرتبہ میں آپ کو مبارکباد پیش کر دوں کہ 2-2.5 مہینوں کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر بلایا ہے، مسجد بلایا ہے، تو ان تمام پابندیوں کے ساتھ ہم مسجد کو جائیں اور نمازوں کو ادا کرنے کی کوشش۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے متعلق یا کسی بھی اسلامک کوشچنز اگر آپ کو کرنا ہو تو آپ ہمیں یوٹیوب پر بھی کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پر بھی کر سکتے ہیں، فیس بک پر بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے واٹس ایپ پر بھی کر سکتے ہیں۔ ہم نے ڈسکرپشن میں اس کے تمام لنکس دے دیے ہیں اور فون نمبر بھی دے دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو خوب سے خوب شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔